السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اگر آپ ڈائبٹک ہیں اور حج کے مقدس سفر پر جا رہے ہیں تو ایک چیز کا آپ کو بہت خاص خیال رکھنا ہوگا، وہ چیز ہے آپ کے پیر۔ حج کے دوران اپنے پیروں کی دیکھ بھال ایک ڈائبٹیز کے مریض کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سمپل اور پریکٹیکل ٹپس، جس کو کہ آپ عمل میں لا کر اپنے پیروں کی دیکھ بھال بھی کر سکیں گے اور صحت مند رہیں گے اور سیف بھی رہیں گے، کیونکہ حج کے اندر پیدل بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے پیروں کا خاص دھیان نہیں رکھا تو آپ کے پیروں میں چھالے پڑ سکتے ہیں، آپ کے پیروں میں السرز ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ ڈائبٹیز کے مریض ہیں تو اگر ان میں زخم بن گیا اور وہ ہیل نہیں ہوئے تو آپ یہ لمبے سفر کو طے کرنے میں آپ کو بہت زیادہ دشواریاں پیش آئیں گی۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کیا ہے یہ ڈائبٹک فٹ اور اس کا رسک کس کو ہے۔ تو ڈائبٹیز کے اندر پیروں میں بلڈ سرکولیشن کم ہو سکتا ہے اور پیروں کی سینسیشن بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ مطلب کہ اگر آپ کے پیر میں چوٹ لگ جائے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے پیر میں چوٹ لگی ہے یا پھر کوئی زخم ہوا ہے۔ اگر آپ کو چھالا ہوا ہے یا انفیکشن ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کی جو نسیں ہیں وہ سوکھ چکی ہیں، یا پھر کہیے کہ اس کا سینسیشن جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کم ہو گیا ہے۔ حج میں ہم سبھی کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، کبھی کبھی تو ننگے پیر بھی چلنا پڑتا ہے، تو رسک اور بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے احتیاط بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتا چلوں کچھ امپورٹنٹ ٹپس کے بارے میں، جس سے کہ آپ کو اپنے پیروں کا خیال رکھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جوتے سے متعلق۔ آپ کو آرام دہ اور کشن والے جوتے پہننے ہوں، خاص طور سے وہ جوتے جو آپ کی ہیل کو سپورٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس ایسے جوتے نہیں ہیں تو امیزون اور فلپ کارٹ کے اوپر ہیل پیڈز ملتے ہیں، جس کو کہ آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں۔ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کر کے بھی آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ آپ سلپ آن شوز بھی لے سکتے ہیں وتھ سافٹ سولز۔ مارکیٹ میں ایسے بہت اچھے جو جوتے آتے ہیں جیسے اسکیچرز کے ہو گئے، وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ حج کے دوران استعمال کر سکتے ہیں۔ نئے جوتے پہننے سے پہلے کم سے کم اس کو ایک ہفتہ اپنے گھر پہ پہن لیں، جس سے کہ وہ آرام دہ ہو جائے، اور جب آپ اس کا استعمال کریں تو آپ کے پیروں کو وہ نہ چھلے۔ جوتوں کے اندر جو آپ موزے پہنیں گے کوشش کریں کہ وہ کاٹن کے ہوں اور بہت ہی زیادہ پتلے ہوں۔ سنتھیٹک ساکس کا استعمال کرنے سے بچیں، کیونکہ چلنے سے سنتھیٹک ساکس جو ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ کے پیروں میں چھالے پڑ سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ کاٹن کے ساکس کا ہی استعمال کریں۔ اور اگر آپ کو اپنے پیروں کے اندر کچھ بھی انیوزول دکھے یا کچھ بھی الگ سا دکھے یا کچھ بھی چھالا یا کوئی کٹ ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر کو انفارم کریں۔ اپنے پیر کو رات میں سوتے وقت جو ہے ایک بار ضرور دیکھیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے پیر ہمیشہ سوکھے ہوں۔ گیلے پیر رکھنے سے بچیں، کیونکہ گیلے پیر ہونے سے انفیکشن کے چانسز جو ہے کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ دو انگلیوں کی بیچ کی جو جگہ ہے، جیسے کہ بٹوین ٹوز جو ہے، یہ جو آپ کا ایریا ہے، کوشش کریں کہ اس کو بھی آپ جو ہے صاف رکھیں اور سوکھا رکھیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جو آگے چل کے آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پیروں میں چھالے ہو گئے ہیں یا فنگل انفیکشن ہے یا سویلنگ ہے تو اس کو بالکل بھی اگنور مت کریے اور اپنے نزدیکی ڈاکٹر یا ہیلتھ کیمپ میں اس کو فوراً جو ہے انفارم کریے۔ ننگے پیر چلنے سے بچیں، چاہے مسجد میں ہوں یا مینا میں ہوں یا عرفات جا رہے ہوں یا مزدلفہ جا رہے ہوں۔ کوشش کریں کہ ہر جگہ آپ کے پیروں میں جو ہے چپل، آرام دہ چپل یا پھر جوتے ہوں۔ مسئلے کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے جو ہے اپنے علماء سے رجوع کریں اور ان سے اس کی باریکیوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اگر آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کنڈیشن میں آپ کو اس ایریا کو ٹھیک سے صاف کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ کم سے کم
اس ایریے کے اوپر لوڈ پڑے اور اپنے آس پاس کے جو آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں یا حج کا جو میڈیکل کیمپ ہے وہاں کے ڈاکٹرز سے آپ فوراً ملیں اور اس کا فوراً جو ہے علاج کروائیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ایک چھوٹا سا زخم بھی ڈائبٹک فٹ میں بڑا ایشو بنا سکتا ہے۔ تو جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے دوست، میرے عزیز ساتھیوں، اپنے پیر کا خاص خیال رکھیں۔ حج کے دوران بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے تو اس لیے احتیاط کا پہلو رکھیں۔ اگر آپ کا پیر اچھا ہے تو آپ اچھے سے حج کر لیں گے، آپ اچھے سے سارے ارکان پورے کر لیں گے، اور اگر آپ کا پیر ہی اچھا نہیں ہے اور وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو عبادت کرنے میں بھی مزہ نہیں آئے گا۔ تو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے جاننے والوں میں شیئر کریں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ دس از ڈاکٹر اشرف فرام میڈنال ڈائبٹک کیئر، لکھنؤ۔